آگے کیا ہوگا یہ تو آپ سے سمجھیں گے، لیکن یہ کریڈٹ بھی ستی صاحب آپ کو جاتا ہے، آپ نے یہ تیسرا دور شروع ہونے سے غالباً پہلے ہی یہ رپورٹ دے دی تھی، خبر دی تھی کہ حکومت نے کیا جواب طے کیا ہے، اور صدیقی صاحب نے، عرفان صدیقی صاحب نے ڈینائی بھی کیا تھا، آگے چل کے وہ صورتحال نظر آئی جیسے آج بھی آپ بتا رہے ہیں۔ ایک نکتہ تو یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی جگہ ہم پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیتے ہیں، تو اور کیا کیا جواب حکومت کی جانب سے آج وہ لے کر آئے تھے یا تیار کیے گئے ہیں، اگر چاہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں؟ لیکن 9 مئی والے معاملے کے اوپر حکومت اس چیز کے اوپر ایگری ہو رہی تھی، انہوں نے اپنے اتحادیوں سے مشاورت کی بھی تھی کہ ہم کوئی پارلیمانی کمیٹی اس کے اوپر بنا لیتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی جہاں تک بات ہے، ان کی لیگل ٹیم نے پاکستان کے بڑے معروف جو قانوندان ہے، وزیر قانون کی سربراہی میں جب بریفنگ دی تھی اس کمیٹی کو، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی آئین کی ایسی شق آپ بتا دیں جس کے تحت کوئی ایسا جوڈیشل کمیشن وہ بنائے جس کے اوپر 9 مئی والے معاملات جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہاں سے بھی وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، جبکہ ملٹری کورٹس نے بہت سارے لوگوں کو سزائیں دے کے پھر کئی لوگوں کو معاف بھی کر دیا ہے۔ تو اب اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے محرکات جو ہیں اس کا جائزہ لیا جائے، وہ حالات کیوں پیدا ہوئے، کیوں یہ مقدمات بنے، تو پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ یہ درپردہ کمیٹی کے لوگوں تک بھی یہ بات وہ پہنچی تھی۔ پھر جو 24 نومبر سے لے کے 26 نومبر تک کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بہت سارے جو ان کے نکات تھے، جو شکیں تھی، اس کا جواب انہوں نے یہ مانگا تھا۔ آج ان کے جواب میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے کون سے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ 26 نومبر پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں تو ہمیں کوئی فہرست تو دیں اور بتائیں تو صحیح کہ کون کون سا بندہ آپ کا یہاں پہ وہ ہلاک ہوا ہے۔ پھر آپ نے کہا جی کہ ہمارے بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، تو ہمیں ان کی بھی فہرست دیں اور بتائیں کون کون سی جیل میں ہیں یا کہاں پہ ہیں، تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ کچھ وہ بات کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے لاپتہ افراد کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ وہ مسنگ ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ کیا نام ہے ان کا، بلدیت کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، تاکہ ہم اس کے اوپر جو ریاستی ادارے ہیں ان سے بات کر کے آپ کو کریں۔ تو یہ وہ مختلف جو ریٹن جوابات تھے وہ آج لے کر آئے تھے، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ وہ نہیں آئے، وہ پی ٹی آئی آئی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اور پھر ایک اور بات کی انہوں نے، اسپیکر صاحب نے یہ اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ انہوں نے عمر ایوب صاحب نے انہیں کال کی تھی اور کال کر کے کہا تھا کہ دیکھیں ہم آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں ان کے گھر جو ہے وہ چھاپا پڑا ہے۔ تو اسپیکر نے یہ آن دی ریکارڈ یہ کہا کہ میں نے اسی وقت آئی جی پنجاب کو کال کیا، تو آئی جی نے مجھے جواب دیا کہ سر یہ آپ ٹی وی پہ دیکھیں، اس وقت حامد رضا صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کے پریس کانفرنس کے بعد جو پولیس ہے وہ ڈیوٹی دے رہی ہے، ہم کو چھاپا مارنے کے لیے نہیں آئے۔ پھر انس ٹاولر نے بھی کہا کہ یا فیصلہ آباد میں کسی بھی نیوٹرل بندے سے پوچھ لیں، کوئی ایک گواہ بھی لے آئے تو کہ کیا ان کے گھر میں یا مدرسے میں کوئی چھاپا وہ پڑا ہے، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات جو ہے کہ دھاندلی والی، جہاں تک انہوں نے وہ ریٹرن میں دیا تو نہیں تھا، لیکن پی ٹی آئی کا ایک اور یہ کلیم تھا کہ 8 فروری کے انتخابات میں ہمارے ساتھ وہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کمیٹی کے رکن ہیں عمر ایوب جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ہم ان کی سیٹ سے شروع کرتے ہیں، وزیر اعظم کی سیٹ سے شروع کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم کو آپ سے بات کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ تو چونکہ عمر ایوب صاحب خود اسٹیج پر آئے، وہ خود جو ہے الیکشن ہارے ہوئے تھے، اور ہری پور سے الیکشن ہار کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ کے اسٹے لے کے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیس ابھی تک نہیں چل رہا ہے، ہزاروں ووٹوں کا وہ ڈفرنس ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ کوئی پیشرفت اس کے اوپر نہیں ہو سکی۔ بہرحال توقع تو یہی کی جا رہی ہے کہ آج نہیں تو کل جو مذاکرات ہیں ان کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، دونوں فریقین کو، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، کیونکہ بات چیت کے بغیر، ڈائیلاگ کے بغیر تو کسی بھی معاملے کا کوئی حل نہیں ہے۔ صحیح، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والوں کا موڈ یہ لگ نہیں رہا ہے صاحب۔ اچھا سر، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنید اکبر صاحب کو لانا، اور پھر 8 تاریخ کو جیسے الیکشن کو 1 سال مکمل ہوگا 8 فروری کو، تو انہوں نے بلیک ڈے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مے بی اس کے بعد پی ٹی آئی والے دوبارہ سے کوئی تحریک کا آغاز کریں یا پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں، تو کیا اس طرح کی صورتحال آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، اس ملک میں ہم نے بہت سارے مارچ دیکھے، بہت ساری ہم نے تحریکیں دیکھی، لیکن پی ٹی آئی کی جہاں تک بات ہے، پی ٹی آئی یہ ساری باتیں کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی یہ جتنی یہ ڈراوے یا دھمکیاں دیتی تھی یا ڈرایا کرتی تھی حکومت کو، یہ تو ہم 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اپریل 2022 سے لے کے آنورڈ یہ دھرنے، لانگ مارچ اور احتجاج یہ تو وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ اس سے کوئی حاصل وصول نہیں ہے، اور یہی کرتے کرتے وہ 9 مئی والے معاملے پہ وہ پہنچے تھے کہ یہ وہ دبا ہے 9 مئی والا کہ جو پی ٹی آئی جب تک یہ اپنے اس کے اوپر سے دبا نہیں مٹا سکتی کہ ریاستی اداروں کے اوپر اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے وہ حملے کیے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
8 तारीख को वो उनका हक है, वो मनाएं, उसको ब्लैक डे मनाएं, वो स्वाबी में जलसा करें, जो मर्जी करें, लेकिन क्या इससे उनके मामलात या उनके जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? या उनका तो एक नकाती एजेंडा है ना कि इमरान खान की रिहाई। तो क्या हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत, वो उनके वो ब्लैक डे मनाने से या स्वाबी में जलसा करने से इमरान खान साहब को कोई हाथ हल्का रखेगी, या क्या उन्हें कोई वो रिहा कर देगी? ये सवाल एक जो है वो हल तलब है। ऐसा मुमकिन नहीं है। जब भी पीटीआई को कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी या अगर उनको कुछ पॉलिटिकल स्पेस अगर मिलना है तो वो तो बातचीत के जरिए ही होगी। इस तरीके से जोर जबरदस्ती से मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है। और वो जरूरी नहीं है कि बातचीत इस कमेटी में हो, पस पर्दा भी जैसे बातें चल रही है कि बातें चल रही थी 3 महीने से, और हो सकता है कि वहीं पर वो मामला सेट हो, इस बात का भी इम्कान है। देखिए जो मुलाकात एक हुई थी आर्मी चीफ की, वो एक नकाती एजेंडा था, अमनो अमान, बिलखसूस केपीके और बिलखसूस कुरम एजेंसी में जो कुछ हो रहा था। बीबी साहिबा की मुलाकात का भी तो जिक्र चला था ना सर। नहीं, इन्होंने बहुत सारा किया है। बैकडोर के ऊपर अगर कोई बातचीत हो भी रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आर्मी चीफ कर रहे हैं या इस तरीके से है। लोअर लेवल के ऊपर अगर कोई हो रहा है और सूबे की हद तक हो रहा है तो जाहिर है अली अमीन गंडापुर जो है या बीबी जो है वो एक जमात को रिप्रेजेंट करती है, एक बंदे की सूबाई हुकूमत है वहां पे। तो जो भी इंतजामी अमूर है वो तो जो अदारे हैं वो भी तो उसी गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, उसी का पार्ट एंड पार्सल है। तो वो उस बातचीत का मकसद ये हरगिज नहीं है कि बानी पीटीआई की रिहाई की कोई बात हो रही है या उनको कोई जो वो केसेस में नरमी वाली वो कोई बात हो रही है। आप देखें ना, ये अभी जो 192 मिलियन पाउंड वाला जो फैसला आया है, क्या हुकूमत ने कोई रिलैक्सेशन दिखाई है? या हुकूमत अगर दिखाना चाहे भी तो उस मामले में तो वो कोई नहीं दिखा सकती। पीटीआई का एक और क्लेम था अपने तहरीरी मुतालबात में कि जनाब आपका जो प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर हाथ हल्का रखें और हमारे लोगों को जो है थोड़ा सा रिलीफ होने दें। मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर भी जो है कोई पेशरफ्त हुई है या कोई हो सकता है उस तरीके से। अच्छा सतीश साहब, इसमें तो कोई शक नहीं, माशाल्लाह बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं आप। आपसे ये भी हम समझना चाहें पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरह जुनैद अकबर साहब को लाया गया, गंडापुर साहब को पार्टी सदारत से हटाया गया, और रात जो मुलाकात हुई गंडापुर साहब से खान साहब की, तो एक तो बातें जो आजकल प्रिंट हुई है अखबारात में वो चली, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि खान साहब ने क्या कहा होगा गंडापुर साहब को, या वो जो शिकायतें भी मिली थी उन पर बात हुई होगी, या ये भी बातें चल रही हैं कि उनकी जो वज़ीर आला शिप है ये भी जा सकती है? तो किस तरह की बात हुई होगी आपके ख्याल में? देखिए, दो चीजें हैं कि अगर इमरान खान साहब या बानी पीटीआई जो थे उनके जहन में यह था कि मुझे कुछ ये रिलैक्स करेंगे, रिलीफ दिलवाएंगे, तो बज़ाहिर तो चूंकि बानी पीटीआई की हरदर्मी की वजह से अली अमीन गंडापुर तो नाकाम हुए। हालांकि उन्होंने बहुत सारी अटेम्प्ट्स की हैं, उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स में ये बात की है, हुकूमत से भी की है, रियासत पाकिस्तान से भी की है, लेकिन जाहिर है उसके लिए तो दोनों तरफ से ताली दोनों तरफ से बजती है ना। और जो एक एतमाद साजी जो है वो बहाल करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। मेरा ख्याल है कि अब जो उनसे तवक्कुआत थी बानी पीटीआई की वो पूरी हो चुकी हैं। वो समझते हैं कि शायद वो नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद जो वो फैसले कर रहे हैं बानी पीटीआई, वो भी जो है वो मामलात को सुलझाने के बजाय मजीद बिगाड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो 9 मई के लोग थे, जैसे आलिया हमजा हो गई, जैसे जुनैद अकबर हो गए, जैसे कुछ और हो गए, ये तो चुन चुन के उन लोगों को वो कुलीदी ओहदे दे रहे हैं। तो क्या इसका क्या मतलब वो लिया जाए? मैं तो ये समझता हूँ कि इसका मतलब है कि वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो अपनी जो सफेद दुरुस्त कर रहे हैं और वो दोबारा हार्ड लाइन जो है वो इख्तियार करना चाह रहे हैं।